अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। इससे पहले एक पॉलिसी आई थी 1968 में। फिर ये पॉलिसी आई है 1986, अडॉप्ट हुई है इन मई 1986, और इस पर रिव्यू हुआ फिर 1990 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर आचार्य रामामूर्ति। और फिर ये पॉलिसी इसमें कुछ एडिशन अल्ट्रेशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ इन मई 1992। ये पॉलिसी जो है, इसका मेन मुद्दा जो था, जो डिस्पैरिटीज़ थी रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन जो है सबों को मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और है कि पहला मुद्दा जो था इसमें था, वो था कि हार्मोनियस डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, फिज़िकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, जिस्मानी बिल्कुल नशोनुमा बच्चे की अच्छी हो प्राइमरी लेवल में, और उसकी जहनी जो नशोनुमा हो वो भी अच्छी हो। और एक चीज़ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कॉग्निटिव जो है रिकॉग्निशन से निकला है। इसका मतलब है कि बिल्कुल अच्छी पहचान, खरे और खोटी की पहचान, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, और इसमें एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक अच्छी समझ हो, बिल्कुल एक रीजनिंग शुद्ध बुद्ध हो। एक बच्चा जो है बिल्कुल रैशनल अंदाज से सोचे, प्रैक्टिकल अंदाज से सोचे, इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। कभी कभी हम बच्चे से कहते हैं कि आप बताइए बेटा, छोटे बच्चों को कहते हैं हम, आप बताइए मुझे कि लोहे का 1 किलो ज़्यादा है या ऊन का 1 किलो ज़्यादा है या कपास का। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि ऊन या कपास जो है बिल्कुल कम है, और लोहा जो है, लोहा का 1 किलो जो है वो ज़्यादा है। तो इस हिसाब से और एक चीज़ मैं यहाँ पर कहता चलूँगा कि अगर हम एक बच्चे के सामने पानी का एक गिलास लाएंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गिलास, शीशे का गिलास हो, तो वही पानी का गिलास जो है एक और बीकर में रख देंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वो भी हो, तो बच्चे को कहेंगे कि यही गिलास जो है इसको पोर करेंगे इस बीकर में, उसको अब बताना है कि बेटा आप बता मुझे कि अब पानी किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है। तो जिसकी अच्छी सुध बुध हो, जिसकी अच्छी वो रीजनिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, वो बिल्कुल एकदम बताएगा कि ये तो एक ही गिलास पानी है, यही बीकर में भी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है बिल्कुल उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी तो नहीं होती है, वो बिल्कुल वॉल्यूम से मात मात खाते हैं। यानी कि वो समझते हैं कि गिलास में इसकी लेवल एक थी और ये जो बीकर है इसमें इसकी लेवल दूसरी है, तो वो ये कहते हैं कि गिलास में ही ज़्यादा था बनस्बती बीकर से। तो ये चीज़ें जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। इसी तरह है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये भी फहम, अक्ल और शऊर से ताल्लुक़ रखता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का यहाँ पर हम जिक्र करते हैं कि व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक, एक बात, एंड व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना है, व्हेन टू स्पीक, कब बोलना है, एंड हाउ टू स्पीक, और कैसे बोलना है या कैसे बात करनी है, या व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है। ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी पॉलिसी है, तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। शऊरी जो है नशोनमा जिसको कहते हैं, यही है। और यह है कि बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट हो, इसी तरह मॉरल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, यानी कि सोसाइटी में उसकी अच्छी एडजस्टमेंट हो, अच्छी तरीके से वो हर एक के साथ बिल्कुल उठ बैठ सके, इंटरेक्ट कर सके। इसी तरह लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट, उसकी ज़बान जो है अच्छी हो, वो अपने एहसास और जज्बात जो है अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सके। इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स एंड मैनर्स, उस बच्चे में अच्छे आदत और अरबी आनी चाहिए। और है कि प्ले वे और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का बिल्कुल मंशूर था।
اور ہے کہ ڈیولپمنٹ آف اسکول ہیلتھ پروگرام، جو اسکول جس میں بچہ یہ پڑھتا ہے پرائمری لیول کا، اس اسکول کا ہیلتھ پروگرام کس حساب سے ہونا چاہیے، وہ ہے کہ اسکول شوڈ بی پراپرلی لوکیٹڈ. یہ اسکول جو ہے بالکل اس کا قیام جو ہے بالکل بہترین جگہ ہونا چاہیے، اس کی لوکیشن اچھی جگہ پر ہو. ایک ہے کہ اوے فرام مارکیٹ پلیس، جو بھی بازار ہے بازار سے دور ہونی چاہیے ایک اسکول کی لوکیشن. اور ہے کنجسٹڈ ایریا، جو بھی بالکل گنجان آبادی والے علاقے ہوتے ہیں، جہاں پر گنی بستی ہوتی ہے، وہاں پر تو نہیں ہونا چاہیے. اور ایک چیز نوائزی ایریاز، جہاں پر شور شرابہ ہو یا بالکل نوائزی ایک ماحول ہو، وہاں پر بھی جو ہے یہ اسکول جو ہے اس کی لوکیشن نہیں ہونی چاہیے. اور ایک چیز پراپر سینیٹیشن ایٹ یورینل واش روم ٹوائلٹ پوائنٹس ایٹ اسکول. اسکول میں بہترین صفائی اور ستھرائی کا انتظام ہو، یورینل پلیس پر بھی، واش روم میں بھی اور ٹوائلٹ میں بھی. اور ایک چیز پراپر ڈرینیج سسٹم، اسکول کا جو ڈرینیج سسٹم ہو وہ بھی بالکل اچھی طریقے سے فنکشنل ہو. اور ایک چیز ہے کہ وینٹیلیٹڈ ایکوموڈیشن، جو ایکوموڈیشن ہے اسکول کی جو بلڈنگ ہے وہ کھلی اور ہوادار ہونی چاہیے. ان چیزوں سے کیا ہے کہ بچے کی صحت جو ہے وہ بہت ہی ٹھیک رہتی ہے. اگر ایسا ہے کہ اس جگہ پر بھی اسکول اچھا رہے گا جہاں پر بالکل واتاورن اچھا ہو، پیڑ پودے بالکل ارد گرد میں ہو، وہاں کی لوکیشن جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے. اور ایک چیز ہے پریپریشن فار فیوچر ایجوکیشن. اس بچے کی جو فیوچر ایجوکیشن ہے اس کے لیے کیا کیا پریپریشن ہمیں کرنی چاہیے پرائمری ایجوکیشن میں. نیشنل پالیسی کا ماننا ہے کہ انکلکیشن آف ریگولرٹی اینڈ پنکچوالٹی. بچے میں پہلے یہ بچہ جو ہے اپنے اسکول میں ریگولر آئے، بالکل متواتر انداز میں آئے. اور ایک چیز ہے پنکچوالٹی، وقت کا پابند ہو. یہ پہلے سے یہ چیزیں جو ہے انکلکیٹ کرنی ہے بچوں میں. گڈ ہیبٹس اور گڈ مینرز جو ہے ان میں پیوست کرنے ہیں، ان میں انسٹال کرنے ہیں. اور ایک چیز ہے ہارڈ ورک، بالکل ہارڈ ورک یعنی کہ بہت ہی لگن کے ساتھ، بڑی جفاکشی کے ساتھ. اسی طرح یہ انڈسٹری بھی ہے، جفاکشی، تندہی اور بالکل محنت کے ساتھ کام کرے. اسی طرح ڈیڈیکیشن، لگن کے ساتھ کام کرے، ایک انٹرسٹ ہو، ایک کیوریاسٹی ہو، اپنے کام میں ہر وقت مگن رہتا ہو. اور ایک چیز ہے آنیسٹی، دیانتداری اس بچے میں ہونی چاہیے ہر لحاظ سے. تو اور ایک چیز ہے کہ سوک سینس، اس میں ایک سوک سینس ایک جو ہے کہ ایک مہذبانہ جو سوچ ہے، جو اچھی آئیڈیل سٹیزن کی سوچ ہے، وہ اس بچے میں پیوست ہونی چاہیے بالکل پرائمری لیول میں. یہ نیشنل پالیسی آف ایجوکیشن 1986 کا ماننا ہے. اور ایک چیز ہے دا اسپرٹ، ایک روح پیدا کرنی ہے، ایک جذبہ پیدا کرنا ہے بچے میں. نیور پٹ آف ٹل ٹمارو واٹ یو کین ڈو ٹوڈے ایمنگ دی چلڈرن. یہ بچوں میں پیوست کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیور پٹ آف ٹل ٹمارو واٹ یو کین ڈو ٹوڈے، یعنی کہ آج کا کام جو ہے کل پر مت چھوڑو. یہ فیوچر ایجوکیشن میں بہت ہی کارگر یہ چیزیں ہیں، یہ بچوں میں ہمیں پیوست کرنی ہے. اور ایک چیز ہے ڈیولپمنٹ آف فزیکل کوآرڈینیشن. ڈیولپمنٹ آف فزیکل کوآرڈینیشن یعنی کہ جسم کے اعضاء جو ہے ان میں ایک کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. ہر ایک اعضاء میں ایک کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. اس کا مطلب پہلے یہ ہے کہ پراپر گرپ آن پین اور پینسل. جب یہ بچے اسکول میں آ جاتے ہیں تو پہلا جو ہے ان میں کچھ سکلز جو ہے ہمیں پھر ان کو انسٹال کرنا پڑتا ہے. پہلے ہے لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. تو رائٹنگ جو یہاں پر ہے اس میں ایک فزیکل کوآرڈینیشن کا یہاں پر ذکر آیا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہے پینسل جو ہے اس کی گرپ جو ہے وہ گرپ جو ہے بالکل بہترین انداز میں ہونی چاہیے اس طرح. ٹھیک ہے، وہ بچے بہت سارے بچے ایسے بھی بالکل قلم جو ہے پینسل پکڑتے ہیں، ایسے بھی پکڑتے ہیں. تو پراپر گرپ ہونی چاہیے، ایک کوآرڈینیشن ہونی، تبھی جو ہے اسٹروکس جو ہے بالکل لکھنے کے اسٹروکس بہت ہی اچھی طریقے سے بچوں میں پھر آ جاتے ہیں. اور ہے کہ پراپر پوسچر، بچے کا پوسچر جو ہے بالکل اس کے بیٹھنے کا انداز جو ہے بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. اسی طرح واکنگ، بچہ اچھی طریقے سے واک کر سکے،
چل سکے، جمپ اچھی طریقے سے کر سکے، اسکپ اچھی طریقے سے کر سکے، ڈانس اچھی طریقے سے کر سکے، پراپر ہینڈ آئی کوآرڈینیشن. ہاں بالکل، ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن جو ہے بہت ہی اچھی ہونی چاہیے. اس کا مطلب میں یہاں پر ایک بات سے لگاؤں گا آپ سے کہ یا سائیکو موٹر کوآرڈینیشن بھی اس کو کہتے ہیں. یہ وائل پلینگ بھی ہو سکتا ہے، رائٹنگ کے دوران بھی ہو سکتا ہے، یا ڈرائیونگ کے دوران بھی ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے. مثال کے طور پر ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو جو بال ہے وہ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں بالکل، اور دماغ جو ہے اس بال کی سپیڈ جو ہے اس کی جو بالکل اس کی سپیڈ جو ہے ہمیں پھر ذہن کے ذریعے سے پرکھ ہوتی ہے. پھر ہم اسی انداز سے بیٹ کو جو ہے بالکل موو کرتے ہیں، اسٹروک جو ہے نکالتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ جب بھی کوئی اپنی آنکھیں جو ہے بال سے ہٹاتا ہے تو وہ نہ شاٹ نکال سکتا ہے یا زخمی ہونے کے بھی بہت چانسز ہوتے ہیں. آخری دم تک جو ہے بال پر نظر رکھنی پڑتی، اسی کو کہتے ہیں ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن. اور ایک چیز ہے کہ سائیکو موٹر کوآرڈینیشن، یعنی کہ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو پھر کیا ہے وہاں پر آنکھ بھی کام کرتی ہے، دماغ بھی کام کرتا ہے، اور ہاتھ بھی کام کرتے ہیں گیئر چلانے میں یا سٹیئرنگ چلانے میں. کو ایک کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آنکھ نے ایک چیز دیکھا، دماغ نے دوسرے انداز میں سوچا، اور ہاتھ جو ہے وہ اور ایک انداز میں کام کرتے. ایک کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. یہ بچے کے لیے یہ جو رائٹنگ میں بھی ہو سکتا ہے، ریڈنگ میں بھی ہو سکتا ہے، اور ہے کہ پلینگ میں بھی ہو سکتا ہے ڈفرینٹ گیمز. اور ایک چیز ہے ایمپیسس آن چائلڈ سینٹرڈ اپروچ. نیشنل پالیسی ایجوکیشن 1986 کا ماننا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جو ہے ماڈل آف دی کلاس ہونا چاہیے، ہیرو آف دی کلاس ہونا چاہیے. چائلڈ سینٹرڈ اپروچ. اور یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہائیجین. بچے میں صفائی ستھرائی جو ہے اس کا بالکل اہتمام ہونا چاہیے، اس کی پوری طرح سے نشوونما ہونی چاہیے. یہ چیزیں جو ہے ایک بچے میں پیوست کرنی ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مے یو شائن آل. ٹیک کیئر آف یو.